बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, जीटी रोड बंद, मोटरवे बंद, रावलपिंडी इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले 26 रास्ते बंद और रेड जोन के तक पहुंचने के लिए 5 दिफाई हसार कायम कर दिए गए हैं। कंटेनरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर वेल्डिंग की जा रही है उनको आपस में। रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्तों पर अमलन कर्फ्यू लगा दिया गया है और रावलपिंडी में भी आज रेंजर्स सुबह सवेरे तैनात कर दिए गए हैं। इतने सख्त इंतजामात करने के बावजूद हुकूमत को तसल्ली नहीं हुई और रात 1:30 बजे अडयाला जेल में हंगामी राब्ता करके कैदी नंबर 804 को इंतहाई सख्त अल्टीमेटम देकर मजीद ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। लेकिन ज़राए का पीटीए ज़राए का कहना है, आज सुबह सवेरे जिनका राब्ता हुआ वो ये कहते हैं कि ये अल्टीमेटम भी नाकाम ही रहा है और उसने काम नहीं किया। इमरान खान का इस मार्के में असल निशाना कौन है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो छोटे छोटे मोहरे हैं। इमरान खान का हदफ जो है वो बहुत बड़ा है और 4, 5, 6, 7 अक्टूबर की तारीखें आपने नाज़रीन याद रखनी है, क्योंकि ये जो 4 दिन हैं ये बड़े अहम और फैसला कुन होने जा रहे हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। इस हवाले से ये भी दावा है कि आज रात 10 बजे ही कोई बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। अगर वो ना हुआ तो फिर इन 4 दिनों में ऐसी लाल आंधी आएगी जिसका ना हमने आज तक तस्वुर किया है ना दुनिया को अंदाज़ा है। इस बड़े हदफ को गिराने के लिए जो इमरान खान का असल हदफ है, ये लाल आंधी नागुज़ीर क्यों है, इस पर हम आज बात करेंगे। और ये तारीख में ये जो 4 दिन होंगे ये हमेशा याद क्यों रखे जाएंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, जो आज के एहतजाज की तैयारियों से आगाह हलके हैं, उनका ये दावा है कि आज रात 10 बजे या फिर इन 4 दिनों में जो कुछ होगा वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इमरान खान ने 2 टोक पैगाम दे दिया है। अली अमीन गंडापुर समेत पूरी जो पीटीआई क़यादत है उसने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जो टेलीफोन कॉल्स हैं वो सुनने का सिलसिला कल रात से ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ना अब हम इमरान खान से खुद राब्ता करके पूछ सकते हैं कि जनाब अब क्या हुक्म है, और ना कारकुन हमारी बात मानने पर तैयार हैं। इसलिए मामला अब किसी के कंट्रोल में नहीं है कैदी नंबर 804 के सिवा, और उसे रात गए तक धमकाने ही की कोशिश की गई। कोई रास्ता निकालने की इनको अभी तक अकल नहीं आई और ज़राए कहते हैं कि ये अकल रात 10 बजे आ सकती है। नाज़रीन, कप्तान के दीवाने हज़ारों की तादाद में कल रात ही रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। ये खबर जब मिली हुकूमत को तो समझ लो देर से मिली, तो अब पिंडी में भी रेंजर्स तलब कर लिए गए हैं। दूसरी तरफ पीटीआई ने खबरदार कर दिया है कि अगर मुजाहिरीन पर गोली चली तो फिर पूरी कौम की आंखों में खून उतर आएगा और फिर जो कुछ होगा इसका किसी को अंदाज़ा नहीं। हुकूमत अभी तक ये समझ रही है कि ये सब गीदड़ भभकियाँ हैं जो पीटीआई कह रही है कि गोली ना चलाना और फिर बाद में हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर ना इस मुल्क में कानून रहेगा, ना आइन रहेगा और ना किसी का एहतराम रहेगा, ना किसी का खौफ रहेगा। इसलिए वो बार बार मुतनब्बे कर रहे हैं पीटीआई वाले, और ख़ास तौर पर कप्तान ने भी कहा है कि मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि बांग्लादेश की फ़ौज की तरह पाकिस्तानी फ़ौज भी अपने अवाम पर गोली चलाने से इनकार कर देगी। तो इसलिए हमें भी यही उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अगर ये हो गया तो फिर जो कुछ होगा उसका ना हम तसव्वुर कर सकते हैं ना दुनिया ने तसव्वुर किया है। इस हवाले से कौन सा वक़्त आज अहम है ये भी आज हम आपको बताएंगे, जो ज़राए के हवाले से खबर आई है। आज रात नाज़रीन 10 बजे तक, जिस तरह हमने पहले भी कहा, सबको नज़र आ जाएगा कि क्या होने वाला है। यही वजह है कि रात 9 बजे एक वक़्त फ़ाइनल किया है पीटीआई वालों ने
اور وہ وقت یہ ہے کہ ایک ترانہ ریلیز کیا جائے گا، اس کا نام ہے انقلاب۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی اب اس چیز میں دلچسپی ہی نہیں رکھتی کہ قاضی فائزی صاحب کو توسیع دی جائے نہ دی جائے، آئینی ترمیم کی جائے نہ کی جائے، شہباز شریف حکومت کرے نہ کرے، فارم 45 کون سا ہے، فارم 47 کون سا ہے، فوج کا کیا کردار ہو، یہ کردار ہو، وہ نہ ہو، آئی ایس آئی نہیں۔ اب بات انقلاب کی طرف چلی گئی ہے، اور آج کے بعد جو گفتگو ہوا کرے گی، جو آپ سنیں گے، وہ انقلاب ہی ہوگی۔ اس لیے جو رات 9 بجے کو ایک ترانہ ریلیز کرے گی پی ٹی آئی، اس کا نام بھی انقلاب ہی ہے۔ ویڈیو ناظرین بڑی اہم ہے آج، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور پوری ڈیٹیل والی اور تازہ ترین ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو پر آپ نے خصوصی کمنٹس بھی کرنے ہیں کہ جو سارے آپشن چھوڑ کر اب پی ٹی آئی نے ایک ہی آپشن رکھ لیا ہے، یعنی یکسو ہو گئی ہے، ایک ہی ہدف بنا لیا ہے انقلاب کا۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی پاکستان کے سارے سیاسی اور معاشی مسائل کا حل بس اب انقلاب ہی رہ گیا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو آپ کا اس کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ یہ آپ نے کمنٹس دینے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ آج کے دن آپ نے بھی اس انقلابی جدوجہد میں حصہ لینا ہے۔ کمنٹس کے ذریعے اور ویڈیوز کو شیئر کرنے کے ذریعے سوشل میڈیا پر آپ جتنا آج زیادہ سے زیادہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں وہ ایکٹیو رہیں، اور جو آپ کے دوست، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار اور آپ کے ہم وطن جدوجہد کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، ان کا ساتھ دیجیے، ان کا حوصلہ بڑھائیے۔ یہ آپ پر بھی ناظرین فرض ہے، کیونکہ یہ جنگ پوری قوم نے 25 کروڑ عوام نے مل کر لڑنی ہے، اور پھر اس انقلاب کے ثمرات بھی آپ سب نے مل کر سمیٹنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین جس کسی نے بھی ریڈ زون کے اطراف میں ایک دوسرے پر کنٹینر رکھ کر اور پھر ان کنٹینروں کی لائنوں کو بھی آپس میں اور اوپر نیچے بھی آپس میں ویلڈ کرنے کا حکم دیا ہے، یقیناً اسے اس بات کا یقین ہے کہ جو پی ٹی آئی کارکن ہیں وہ ساری رکاوٹیں توڑ کر یہاں پہنچ جائیں گے، یعنی ریڈ زون کے اطراف میں جو ویلڈنگ کی جا رہی ہے، ایک دیوار بنائی جا رہی ہے، جس طرح کہ یاجوج ماجوج آ رہے ہیں، اتنا خوف ہے انہیں کہ انہیں پتا ہے کہ اس سے پچھلی جو 5 رکاوٹیں ہیں وہ انہوں نے عبور کر لینی ہے۔ اس لیے یہ آخری رکاوٹ اب یہ ہے کہ لوہے کی دیوار بنا کر ان کے سامنے لوہے کی دیوار کھڑی کر دی جائے۔ لیکن جب عوام لاکھوں کی تعداد میں ناظرین گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور ان کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی جنون ہوتا ہے کہ انقلاب، تو پھر یہ لوہے کی دیواریں بھی راستہ نہیں روک سکتی۔ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی بڑک بازی نہیں ہے، یہ تاریخ میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور قیامت تک ایسے ہی ہونا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو سافٹ ویئر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ فطرت کے تقاضے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اور یہ جو مرد کوہستانی آ رہے ہیں اٹک پل پر، اور جو راول پنڈی سے اور ادھر سے مری والی سائڈ سے، جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے اور جو بلوچستان کے پشتون علاقوں سے، یہ جو سارا کوہستانی ایریا ہے، یہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں، اور پھر ادھر سے جہلم سے اور یہ سمجھ لیں چکوال سے، سرگودا سے، اطراف میں سب کوہستانی علاقہ ہی ہے، خود راول پنڈی کوہستانی علاقہ ہے۔ تو یہ سارا جو خطہ ہے یہ مرد کوہستانی خطہ ہے، اور یہاں سے جو آج آتش فشاں اٹھ کر آ رہا ہے وہ فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور فطرت کے مقاصد یہ ہیں کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اینف والی صورتحال ہوتی ہے اور پھر تبدیلی آ جاتی ہے۔ ناظرین یہ پیش کی اعتراف شکست ہے، جو لوہے کی دیوار ویلڈ کی جا رہی ہے کنٹینر کھڑے کر کر کے۔ اب ایک سب سے بڑا اہم سوال جو آج زیر غور ہے ہر طرف، حکومتی حلقوں میں بھی، اپوزیشن میں بھی، میڈیا میں بھی، جہاں پہ بھی جو لوگ بیٹھے ہیں، کہ کیا رینجرز اور پولیس اپنے عوام پر گولی چلائے گی؟ اور کیا گولی اگر چلی تو حالات کنٹرول ہو جائیں گے یا مزید بگڑ جائیں گے؟ اس حوالے سے کئی آراء ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آج رات اس حوالے سے 10 بجے
कुछ हैरान कुन खबरें भी आ सकती हैं। अभी हम इतनी ही बात करेंगे, जब वक्त मज़ीद आगे बढ़ेगा और कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स आएंगे तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जो 5 दिफाई हिसार कायम किए गए हैं अली अमीन गंडापुर और उससे उसका जो हर्रावल दस्ता है उसको रोकने के लिए, उसमें जो सबसे पहला दिफाई हिसार है वो अटक पुल पर है। दूसरा जो जीटी रोड और मरी रोड और जो मोटरवे है, इन सब की तरफ से जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में दाखिल होने का जो मकाम है, मरकज़ी मकाम, वहाँ पर भी कंटेनर लगाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर शहर के अंदर जो रावलपिंडी के अतराफ़ में, जो इस्लामाबाद के अतराफ़ में छोटे छोटे रास्ते हैं, बड़ी सड़कें हैं, बड़ी राब्ता सड़कें हैं, जो अतराफ़ के जो तहसीलें हैं, गांव हैं, जो गाँव हैं, जो वो उन सब की तरफ जाती हैं, तो वो कमोबेश कहा जा रहा है कि 26 रास्ते हैं दोनों शहरों के दाखिली, वहाँ भी कंटेनर लगाकर वहाँ भी पुलिस लगा दी गई है, पूरा सील कर दिया इन्होंने। उसके बाद जो ये तीसरा हसार है, चौथा हसार ये है कि जो फिर अगर वो इस्लामाबाद में दाखिल ही हो जाते हैं तो फिर रेड जोन से 2-2, 4-4, 6-6 किलोमीटर दूर जो रास्ते, जो सड़कें वहाँ पर की तरफ जा रही हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में रेड जोन की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं, वहाँ पर भी फिर कंटेनर लगा दिए गए हैं। ये चौथा हसार है। और फिर पाँचवा हसार वो है कि जो अभी हमने आपको बताया कि जो भी उसकी मेन साइडें हैं, तमाम जितने भी खुले खुले रास्ते हैं, वहाँ कंटेनर्स की पहले एक लाइन लगाई गई है, फिर इनके ऊपर एक और कंटेनर्स रखे गए हैं ताकि ऊपर चढ़ना भी आसान रहे, और फिर उन सबको आपस में वेल्ड किया जा रहा है। सारी रात ये वेल्डिंग ही होती रही है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर वो भी आ गई हैं, वीडियोस भी वो वेल्ड कर रहे हैं, और जो कारकुन है अवाम के, जो अवाम में से, वो जाकर वहाँ उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं कि ये देखें, ये इनका हाल है। और उससे भी मज़ेदार चीज़ नाज़रीन ये है कि जितने भी कंटेनर लगे हुए हैं इस्लामाबाद पिंडी में, सब पे जो कारकुन है उन्होंने जाकर लिख दिया है, इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। कंटेनर इन्होंने रखे हैं, वाल चैकिंग उन पे आके आवाम कर रहे हैं। ये हाल है इनका, इतना कंट्रोल भी नहीं है। रात नाज़रीन ये जब खबर मिली हुकूमत को कि रावलपिंडी के तमाम होटल, सराय और जो पीटीआई कारकुनों के घर के ड्राइंग रूम, रेस्ट रूम और घरों की जो बैठकें हैं, जो देसी तौर पर उनके अहाते हैं घरों के, वो सब हज़ारों नौजवानों से, उनके रिश्तेदारों से जो करीब के शहरों और देहात से आए हुए हैं, और जो वैसे कारकुन यहाँ पहुँचे हुए हैं, और जो लोग यहाँ मकीम हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि बैचलर रहते हैं, उनके जो हॉस्टल्स हैं वो सब फुल हो चुके हैं, और हज़ारों लोग एक रात पहले ही रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। जब ये इत्तला मिली कि इन सब की ज़्यादा तादाद रावलपिंडी में मौजूद है और आज सुबह सवेरे ही रावलपिंडी से कोई आतिशफशां न भड़क उठे, इसलिए फौरी तौर पर उन्होंने रेंजर्स के हवाले कर दिया रावलपिंडी को भी। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि जो असल मार्का है वो नमाज जुमा के बाद शुरू होगा। काफ़िले जो हैं इन कंटेनरों से नमाज जुमा के बाद 3 बजे के करीब टकराना शुरू करेंगे। सबसे बड़ा टकराव जो है नाज़रीन उसका ये उसके हवाले से इत्तला आई है कि वो अटक पुल पर होगा। नमाज जुमा के बाद हुकूमत ने रात से ही जीटी रोड और मोटरवे पर कंटेनर्स लगा दिए हैं, जिसकी वजह से जो रूटीन की ट्रैफिक है उसमें भी मुश्किलात हैं। थोड़ा सा रास्ता उन्होंने रखा हुआ है, बल्कि ज़राए तो ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और उस हवाले से सोशल मीडिया पर अब वीडियोस भी आ गई हैं। आप नाज़रीन अंदाज़ा करें कि एक जुलूस को रोकने के लिए इन्होंने उससे भी बड़ा जुलूस उस रूटीन की ट्रैफिक का बना दिया है, अवाम को अजाब में फंसा दिया है। बच्चे हैं, औरतें हैं जिन्होंने अपने घर जाना है, आगे सफ़र करना है, किसी ने इस्लामाबाद जाना है, किसी ने पिंडी जाना है, किसी ने इस्लामाबाद पिंडी से गुजर कर लाहौर की तरफ जाना है, किसी ने कराची की तरफ जाना है, किसी ने कोयटा, सबके लिए अजाब बना दिया है। इतने खौफ ज़दा हैं ये, इन्हें ख़तरा है कि शायद दिन के वक्त कल जब हम अगर कंटेनर लगाने की कोशिश करेंगे तो अवाम हमें पता नहीं लगाने देते भी हैं कि नहीं। इसलिए रात के अंधेरे में चोरों की तरह उन्होंने वो रास्ते भी बंद कर दिए हैं। इतना खौफ व हरास है अवाम का, और इतनी बड़ी तैयारी है इस दफ़ा खान की। बस दुआ करें नाज़रीन, आप भी जहाँ भी बैठे हैं वीडियोस भी शेयर करें, कमेंट्स भी करें, जहाँ भी आप इस वक्त बैठे हैं
آپ اس جدوجہد میں حصہ ملائیں، یا اللہ رب العزت کے سامنے دستے سوال دراز کر کے اس میں حصہ ملائیں، یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر حصہ ملائیں، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آج بہت اہم دن ہے، بہت اہم دن ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جو قافلے کو اپنی منزل تک پہنچائے، اور پاکستان جس کا خواب قائد اعظم اقبال اور ہمارے اس وقت کے جو کروڑوں مسلمان تھے انہوں نے جو دیکھا تھا، جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آج سے اس کی تعبیر شروع ہو جائے۔ ناظرین، گنڈا پور کا جو قافلہ ہے اس وقت اٹک پہنچے گا جب جو ہمارے ہراول دستہ ہے، جو ہم نے کل ویڈیو بنائی تھی کہ جس میں نوجوان ایم پی ایز اور جو یوتھ ونگ ہے اور لیبر یوتھ ونگ ہے اور سٹوڈنٹس ہیں اور جو دوسرے کارکن ہیں اور عوام ہیں، وہ آگے آگے جو ہوں گے، جن کے ساتھ بھاری مشینری بھی ہوگی اور خود بھی وہ ڈنڈے سوٹے لے کر آئیں گے، تاکہ اگر پولیس لاٹھی چارج اور آنسو گیس چلائے تو اس کو اسی کی زبان میں جواب دیا جا سکے۔ تو وہ پہلے وہ کلیئر کروائیں گے، پھر جو اصل جلوس ہے گنڈا پور والا وہ بعد میں پہنچے گا۔ ناظرین، آج صبح سویرے ہی اٹک پل کے قریب جو بھاری مشینری ہے پی ٹی آئی والوں نے پہنچا دی ہے، ایمبولنسز بھی پہنچا دی ہیں، کرینیں آ گئی ہیں، ایکسیویٹر آ گئے ہیں، تاکہ یہ جو کنٹینرز لگائے گئے ہیں ان کا راستہ کھول دیا جائے، تاکہ عوام کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کے جلوس نے تو آنا ہی ہے، جو ہزاروں گاڑیاں اور بسیں اور ویگنیں پھنسی ہوئی ہیں موٹر وے پر بھی اور جی ٹی روڈ پر بھی، ان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اس لیے آج یہ بڑا کار خیر کرنے جا رہے ہیں جو ہراول دستے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ درجنوں ایمبولنسز بھی پہنچا دی گئی ہیں، کیونکہ حکمرانوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کس طرح کے خوفناک انہوں نے انتظامات کر رکھے ہیں۔ اور اگر جو رانا ثناء اللہ کا خصوصی نیٹ ورک ہے اور محسن نقوی کا پنجاب پولیس میں اور رینجرز میں اور جگہ جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے اپنے خاص لوگ رکھے ہوئے ہیں، تو اگر انہوں نے کوئی خوفناک کریک ڈاؤن کیا تو پھر اس صورت کے لیے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے درجنوں ایمبولنسز بھی وہاں پر پہنچا دی گئی ہیں، تاکہ اگر کوئی لوگ زخمی ہوں تو انہیں فوری طور پر ہسپتالوں میں منتقل کیا جا سکے۔ ناظرین، آج رات جو اندازہ ہے ابتدائی وہ یہ ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اطراف میں اور اس کے اندر کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ عوام کا ایک بہت بڑا لشکر کپتان جمع ہو چکا ہوگا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور پھر معاملات جو ہیں ان کے کنٹرول میں بالکل نہیں رہیں گے، اور اس لیے ہم نے آپ سے کہا ہے کہ جو خاص وقت ہے وہ مغرب کے بعد کا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ عمران خان کا اصل نشانہ کون ہے، اس حوالے سے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے، اب ہر طرف یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ نہ ہمارا نشانہ اب وزیر اعظم شہباز شریف ہے، نہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمارا نشانہ ہے، نہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہمارا نشانہ ہے، نہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہمارا نشانہ ہے، اور نہ ہی آئی ایس آئی چیف جنرل عاصم ملک ہمارا نشانہ ہے۔ پی ٹی آئی کا اور خاص طور پر عمران خان اس وقت یکسو ہیں، اور ان کا نشانہ یہ کرپٹ اور گلا سڑا نظام ہے۔ اب واحد یہ نشانہ ہے، یہ بہت بڑا اونچا ہدف ہے جو اب عمران خان نے سیٹ کر لیا ہے، جو 75 برسوں سے اس قوم پر مسلط ہے، اور آج اس کے خاتمے کے حوالے سے ایک تاریخی دن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اس لیے ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ عمران خان کا ہدف بہت بڑا ہے، اور آج اس ہدف کو حاصل کرنے کے حوالے سے ایک فیصلہ کن دن ہے۔ جیل میں ناظرین رات 1:30 بجے کے قریب پی ٹی آئی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ خان کو ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی سے اخوان المسلمون اور خود عمران خان سے سابق صدر مصر کے سابق صدر مرسی جیسا سلوک ہو سکتا ہے اگر انہوں نے آج کا احتجاج مؤخر نہ کیا۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان نے اس پیغام کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی، اس طریقے سے انہوں نے ان کی بے عزتی کی، انہوں نے سنی انسنی کر دی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو، اتنا انہوں نے جواب دیا ہے۔ اور یہ دعویٰ ہے پی ٹی آئی ذرائع کا، اور خان نے یعنی یہ کہہ دیا ہے کہ میں خود بھی جام شہادت پینے کے لیے تیار ہوں، پہلے بھی میں اس کا اظہار کر چکا ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیوز یاد ہوں گی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ اب میری آخری جو خواہش ہے، دنیا اللہ نے مجھے سب نعمتیں دے دی، زندگی میں جو مانگا مجھے دے دیا، اب میری آخری خواہش ہے وہ جام شہادت ہے۔ اور پچھلے دنوں انہوں نے جب یہ گفتگو بھی کی ہے، ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیپو سلطان کی طرح شہادت قبول ہے، میں بہادر شاہ ظفر کی طرح
ذلیل ہو کر نہیں مروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے حسن نصر اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے اسماعیل ہانیہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے، میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیروکار ہوں، میں ان کے راستے پر چلوں گا، میں کمپرومائز نہیں کروں گا، میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جو میرے ساتھی ہیں، جو میرے ساتھ ذہنی ہم آہنگی رکھنے والے ہیں، وہ بھی اسی جذبے سے سرشار ہیں اور اسی جذبے سے سرشار ہو کر گھروں سے نکلے ہیں، اس لیے کہ ہم اب اس کرپٹ سسٹم کے ساتھ زندہ رہنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ ہمیں کیا ڈرا رہے ہیں؟ جب ہم خود نہیں چاہتے اس سسٹم سے کے ساتھ زندہ رہنا، یا ہم آزادی حاصل کر لیں گے یا ہم آزاد مسلمان، آزاد پاکستانی کی حیثیت سے جئیں گے، ورنہ ایسی زندگی جینے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں کہ جس طرح 75 سالوں سے ہم غلام ہیں، لٹ رہے ہیں، ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے، ہمارے کوئی انسانی حقوق نہیں ہیں، ہمارے کوئی سیاسی حقوق نہیں ہیں، ہمارے کوئی جمہوری حقوق نہیں ہیں، ہمارے کوئی قانونی اور آئینی حقوق نہیں ہیں۔ ایسی زندگی جانوروں جیسی زندگی ہے، تو اگر اس میں ہم کام آ جائیں تو یہ بھی ایک بڑی خدمت ہوگی۔ تو ناظرین، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ معاملات ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج وقفے سے زیادہ ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آئیں اور جو صورتحال ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ آخر میں ناظرین یہ سن لیں کہ آج کے احتجاج کا سب سے نازک لمحہ جو ہے وہ نماز مغرب کے بعد 7 بجے سے لے کر رات 10 بجے کے درمیان پیش آ سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ اس وقت تک جب رات 9-10 کا ٹائم ہوگا، ذرائع کا یہ کہنا ہے 7 بجے کے بعد نازک مرحلہ شروع ہو چکا ہوگا، اس وقت حکومت کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ عوام کے اس سیلاب کو روک سکتی ہے یا نہیں۔ اس مرحلے پر سب سے جو نازک فیصلہ پھر حکومت کو کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا وہ سیکیورٹی فورسز کو، خاص طور پر پولیس اور رینجرز کو، عوام پر گولی چلانے کا حکم دیں یا نہ دیں۔ اس موقع پر ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہوں گی، اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور آرڈر کر دیا کہ گولی چلائیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا خود انہیں بھی اندازہ نہیں ہے۔ لیکن معاملات سے آگاہ حلقوں کا یہ بھی ایک ناظرین دعویٰ ہے کہ حکومت کی طرف سے عوام پر گولی چلانے کا آرڈر آنے پر سیکیورٹی فورسز اس حکم پر عمل درآمد سے انکار بھی کر سکتی ہیں، یعنی کچھ جگہ پر ہو سکتا ہے گولی چل بھی جائے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ سطح سے انکار بھی ہو سکتا ہے کہ جناب اب یہ کام ہم نہیں کریں گے کہ اپنے ہی ملک کے عوام کی لاشیں بچھا دیں ہم بہت بڑے پیمانے پر۔ اگر سیکیورٹی فورسز نے انکار کر دیا تو یہ انقلاب پھر آج رات ہی آ جائے گا، اسی لیے پی ٹی آئی نے رات 9 بجے انقلاب کا نغمہ ریلیز کرنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اگر خدا نخواستہ گولی چل گئی تو پھر جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پھر 4 دن بہت اہم ہوں گے۔ ان 4 دنوں میں جو کچھ ہوگا اس ملک میں، یعنی 4 اکتوبر، 5 اکتوبر، 6 اکتوبر اور 7 اکتوبر، اللہ تعالیٰ اس ملک پر، اس قوم پر اور خود حکمرانوں پر بھی رحم فرمائے، وہ ہوش کے ناخن لیں۔ اسی طرح کی ویڈیو جو تازہ ترین ہوں گی وہ لے کر آتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔